الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم عملا. گرامی قدر بھائیو بہنوں پیارے بچوں، تو فرمایا کہ یہ بات آپ نے دیکھ لی اے بنی آدم کہ جنہوں نے جس طرح کی ظلم اور زیادتیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو تباہ کر دیا ہے، اپنے آپ پر بدترین ظلم کیا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ تو ہوگی اللہ کے رحمتوں سے نا امید نہ ہو جائے. کیا کریں پھر؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، نا امید ہونے کی بجائے اپنے رب کی طرف رجوع کرو. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنے آپ کو اپنے رب کی تسلیم کر دو، اس کی سپرد کرو، یعنی رجوع کرو اللہ کی بندگی کی طرف، اور پھر اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے قوانین و فرمودات کے تابع بنا دو. اور یہ کام کب کرو؟ یہ کب کرنے کا کام؟ من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ اللہ کے عذاب آ جائے، اس سے پہلے کہ اللہ کے عذاب آ جائے آپ لوگ اپنے آپ کو تبدیل کرو، نکل پڑو وہاں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو نکال دو اور اللہ کی اطاعت کی طرف جاؤ. جب اللہ کی عذاب آ جائے ثم لا تنصرون، پھر کوئی تمہاری نصرت نہیں کر لے گا، تمہاری مدد کے لیے پھر کوئی نہیں آئے گا، اکیلے رہ جاؤ. اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوتے وقت اے بنی آدم تم ہوگے، اور اللہ کے عذاب پھر کوئی نہیں ملے گا کہ وہ آ کر کے آپ کی سفارش کرے، بچائے. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ، اور یہ بیش بہا اور انتہائی قیمتی فرمودات، انتہائی بہترین اور حسین اور خوبصورت فرمودات الہیہ جو اللہ نے نازل فرما دیے ہیں، ان کی پیروی کرو. احسن یعنی بہترین، یہ جو اللہ کی فرمودات ہیں اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہوگی، اس سے بہتر کوئی حکم نہیں ہوگا، اس سے بہتر کوئی قانون نہیں ہوگا، اس کی اتباع کرو. وہ جو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. اور یہ کام کب کرو؟ من قبل ان یأتیکم العذاب بغتہ، اس سے پہلے کہ اللہ کے عذاب اچانک آ جائے، بغیر کسی وارننگ اور بغیر کسی انتظار کی. آپ تو اسکیم بنا رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، منصوبہ بندی ہو رہی، عذاب کڑا ہے سر پر. اس عذاب کے آنے سے پہلے اللہ رب العزت کی بہترین فرمودات اور احکامات کی پیروی کرو. اور عذاب بھی آ جائے اچانک، ایسے کہ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ تمہیں احساس تک نہیں ہو جائے گا کہ عذاب آئے گا، اور آ کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دے گا. اور یہ سب کچھ اس لیے کرو تاکہ کل کلام قیامت کے دن ان تقول، یہ نہ کہے کوئی یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، یا حسرت، اے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس،
علی ما فرطت فی جنب اللہ، افسوس اس بات کی جو میں نے اللہ کی بندگی میں کوتاہی کی. اللہ رب العزت کی فرمودات ماننے اور ان پر چلنے پر جو میں نے کوتاہی کی، اس پر افسوس افسوس، خود افسوس کر لیتا ہے. حسرت بری انداز میں دل سے اس کے اپنے خلاف آہ نکلتے ہیں اس وقت سے پہلے، تاکہ یہ نوبت نہ آئے. اور فرمایا کہ یہ کہو گے کہ میں نے اللہ کی بندگی میں کوتاہی کی. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میں تو ان پر مذاق ہی کر لیا کرتا تھا، اللہ کی بندگی پر، اللہ کے قرآن پر، اللہ کی شریعت پر. تو ان ایام کے آنے سے پہلے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ، بہترین فرمودات جو اللہ رب العزت نے نازل فرما دیے ہیں، ان کی اطاعت و پیروی کر لیا کرو، ان کے مطابق چلو، تاکہ دنیا میں اللہ کی بندگی کے سائے کے نیچے وقت گزارو اور اللہ کی رضا حاصل کر کے آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ اور یہ نوبت نہ آئے. اور اس سلسلے کی بقیہ آیتیں انشاءاللہ اگلے نشست میں اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.